اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کا ایک مضمون سمجھ لینا کئی رکعت نماز نوافل ادا کرنے سے افضل ہے۔ سو اسی غرض سے قرآن کریم کا ایک مضمون آپ احباب تک پہنچانا ضروری سمجھوں گا۔ یہ سورہ لقمان کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب الجلال نے اپنے خاص بندے حضرت لقمان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت لقمان اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اللہ رب الجلال نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا۔ اس سے ایک سبق کی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے ایسی زندگی بسر کی ہے جو زندگی اللہ رب الجلال کو بڑی ہی پسند اور محبوب تھی، جس بنیاد پر اللہ رب الجلال نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا۔ اور اللہ رب الجلال ہر اس شخص کے تذکرے کو بلند فرماتے ہیں جو شخص اللہ رب الجلال کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم کا قرآن کریم میں تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب الجلال کی منچاہی زندگی بسر کرنے سے اللہ رب الجلال یہ اعزاز ضرور عطا فرماتے ہیں کہ انسان کے تذکرے کو بلند فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت لقمان کا تذکرہ بھی قرآن کریم کی زینت بن۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب الجلال اپنے بندے حضرت لقمان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان پر جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام اور جو بہت بڑا احسان فرمایا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، البتہ تحقیق ہم نے اپنے بندے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اس حکمت سے مراد ہے دین کی سمجھ، دین کا فہم صحیح اور علم اس کے مطابق عمل۔ یہ حکمت اور دانشمندی اللہ رب الجلال نے حضرت لقمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی حکمت کا لفظ استعمال ہے اور وہاں بھی اس سے مراد دین کی سمجھ، دین کا فہم صحیح مراد ہے۔ فرمایا من یؤت الحکمہ، جس آدمی کو حکمت عطا کر دی گئی یعنی دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو گویا اسے بہت ساری بھلائیوں سے نواز دیا گیا۔ یہ بات یاد رکھیے، دین کی سمجھ، دین کا فہم یہ اللہ رب الجلال کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دین کے علوم حاصل کرنے کے بعد، دین سے آگاہی کے بعد اس پر عمل پیرا ہو سکنا، یہ اللہ رب الجلال کی توفیق سے اگر ممکن ہو تو بہت بڑی سعادت ہے۔ اور یہاں حضرت لقمان کو یہی حکمت اور یہی دانائی اور یہی سمجھ دیے جانے کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، البتہ تحقیق ہم نے عطا کی لقمان کو حکمت۔ نعمت جس طرح بڑی تھی اسی طرح اللہ رب الجلال نے اس پر ایک چیز کا مطالبہ بھی فرمایا۔ فرمایا ان اشکر للہ، اس پر اے میرے بندے لقمان میں اللہ رب الجلال کا شکر بھی ادا کیجیے۔ اللہ رب الجلال اپنی عطا کردہ نعمتوں پر بندوں سے شکر کا مطالبہ کرتے ہیں، اور شکر دو فائدے بیک وقت بندے کو میسر کرتا ہے۔ جس نعمت پر انسان شکر ادا کرتا ہے وہ نعمت ہمیشہ ہمیشہ بندے کے پاس رہ جاتی ہے، اور دوسرا شکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت سابقہ پر شکر ادا کرنے سے وہ نعمتیں جو ابھی انسان کو حاصل نہیں ہوئیں اللہ رب الجلال وہ بھی آسانی سے میسر فرما دیتا ہے۔ اور اس شکر میں انسان یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کروں گا تو شاید اللہ رب الجلال کی شان میں کوئی اضافہ ہو۔ اگلے جملے میں اللہ رب الجلال نے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی شکریہ ادا کرے گا اس شکریہ کا فائدہ اس کی جان کو، اس کی ذات کو ہی ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں شکر ادا نہ کروں تو شاید اللہ رب الجلال کی شان میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی، فرمایا نہیں، اس ناشکری کا وبال اور نقصان خود انسان کو ہی ہونے والا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس شخص نے اللہ رب الجلال کی ناشکری کی، ناقدری کی، تو اللہ رب الجلال کی شان میں کوئی کمی نہیں، اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کیونکہ اللہ رب الجلال کی شان تو یہ ہے وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے،
اور حمید خوبیاں بیان کیا ہوا ہے۔ اگر انسان اس نعمت پر اپنے رب کی خوبی بیان نہیں کرتا، اس کا شکر ادا نہیں کرتا، تو کائنات کی ہر چیز اللہ رب ذوالجلال کی تسبیح و تحمید کر رہی ہے۔ اس لیے انسان یہ سمجھے کہ نعمت کے ملنے کے بعد میں شکر ادا کروں گا تو شکر کا فائدہ بھی مجھے ہی ہوگا، اور اگر میں اللہ رب ذوالجلال کی نعمتوں کی ناقدری کروں گا تو اللہ رب ذوالجلال کی ذات تو غنی و حمید ہے، لہٰذا اس میں نقصان میرا ہی ہوگا۔ یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیے کہ شکر ادا کرنا اللہ رب ذوالجلال کی توفیق سے ہی ممکن ہوتا ہے، اس لیے انسان کو اللہ رب ذوالجلال سے شکریہ کی توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ذکر فرمائی کہ جب اللہ رب ذوالجلال نے ان کو پہلے دی جانے والی نعمتوں کے ساتھ ایک اور نعمت عطا کی کہ ایک چونٹی کی بات اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو سنا دی، تو حضرت اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پر اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق مانگتے ہیں اور کہتے ہیں رب اوزعنی، اے میرے پروردگار میرے مقدر اور میرے نصیب میں یہ بات کر دے ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ، اور تو نے وہ نعمتیں جو میرے والدین پر کی، اور ساتھ ہی وان اعمل صالحا، مجھے اس بات کی بھی توفیق عطا فرما کہ میں نیک عمل کر سکوں۔ اس سے معلوم ہوا اعمال صالحہ ہوں یا شکر کرنے کی توفیق ہو تو اللہ رب ذوالجلال سے مانگنی چاہیے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہمیں بتا رہی ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم کو اللہ رب ذوالجلال نے ان آیات میں ان کا تذکرہ فرمایا اور ان کو جو نعمت دی حکمت والی، اس کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ شکریہ کا مطالبہ کیا۔ اس سے ہمارے لیے سبق و درس یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ رب ذوالجلال کی بیش بہا نعمتیں جو استعمال کرتے ہیں تو ان نعمتوں پر اپنے پروردگار کا شکریہ بھی ادا کریں، اور اس نظریے کے ساتھ کہ شکر کرنے کا فائدہ ہماری ہی ذات کو ہوگا، اور اگر ہم ناقدری اور ناشکری کریں گے تو نقصان بھی ہمیں ہی ہوگا۔